بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا، تو بات ایسے ہے کہ آپ لوگوں نے خلاصہ تو ماشاءاللہ دونوں نے بہترین سنایا ہے، لیکن ترتیب دونوں کی تھوڑی سی نا الٹ پھلٹ تھی۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم نے لام الف بھائی عبدالغفار نے بات کی، اور با الف پہ آپ نے دندہ نقطہ پورا بیان کر دیا۔ پورا بیان کرنے کے بعد آپ نے کاف کی بات کی۔ تو یہ ترتیب کے نا تھوڑا سا خلاف تھی۔ اس کی وجہ پتہ کیا تھی؟ یہاں سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا بے شک آپ نورانی قاعدے کو دیکھ کے سنا رہے ہیں، لیکن جو آپ کا مطالعہ ہے نا، جیسے وہ ایک چھوٹا بچہ تھا اور ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، اس کے والد صاحب نے فرض نماز، حکم یہ کہ فرض نماز گھر کو بھی آباد رکھو، مسجد کو بھی فرض نماز پڑھ کے اس کو گھر میں لے آئے، اور وہ ناراض ہو گیا۔ پوچھا بھائی کیوں ناراض ہو؟ کہتے میں نے ابھی نماز پوری کی نہیں تھی اور مجھے آپ گھر میں لے، میری ساری نماز ادھر ادھر کر دی ہے آپ نے، بچے نے کہا۔ تو اسی طریقے سے نا تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا۔ اب ترتیب یہ ہے کہ جیسے آپ نے الف لام الف کی بات کی، غور سے اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے با لام با تک تو لام الف کی بات کرنی ہے، اس کے بعد کاف اور کاف کی بات تا کاف سادہ کرنی ہے، پھر دندے اور نقطے کی بات با سے لے کر یہ سا نون تک کرنی ہے، پھر جیم ہا خا کی بات کرنی ہے، پھر تا کی بات کرنی ہے، پھر ہا کی بات کرنی ہے، پھر دال زال کی بات کرنی ہے، پھر را زا کی بات کرنی ہے، پھر سین شین، پھر صاد زاد، پھر طا زا، پھر عین غین عین حمزہ، پھر عین غین حمزہ کا سوال، حمزہ فا قاف میم۔ تو یہ ترتیب جو ہے نا، یہ ترتیب آپ ذہن میں رکھیں۔ اس ترتیب سے اگر خلاصہ صحیح طریقے سے آپ سنا لیتے ہیں نا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب بچے کو پڑھانے لگیں گے نا، تو آپ کو بھی ترتیب باتیں یاد رہیں گی بآسانی۔ آپ دیکھنا خلاصہ جب آپ یہاں سے الف سے شروع کرتے ہیں تو سیدھی بات کریں کہ الف سے ریلیٹڈ ہم نے کون کون سی چیز پڑھ لی ہے۔ با تا سا جیم بات ٹھیک ہوگی، دال دال پہ بات ٹھیک ہوگی، سین کی نشانی لیٹ آپ نے آگے چل کے بولی تھی، تو سین کی نشانی یہیں پہ ہو جائے، شین کی نشانی یہیں پہ ہو جائے، حروف مستعلیہ یہیں پہ ہو جائیں۔ تو ایک نا باکس وائز ترتیب سے، چلو پیج ون پہ باکس وائز ترتیب نہیں ہو سکتی، لیکن شیپس میں باکس وائز ترتیب بن سکتی ہے بآسانی۔ تو اپنے خلاصے کے اندر آج کی جو میں نے ٹرک آپ لوگوں کو بتائی تھی، وہ بھی آپ نے اپنے خلاصے کے اندر نا ایڈ کر لینی ہے یاد سے۔ اور ابھی تو میں نے خلاصے کے اندر وہ باتیں جو پہلے دن میں نے اور دوسرے دن کی تھی وہ نہیں ایڈ کی۔ اس میں ہم نے پنشمنٹ پہ بات کی تھی، ہوم ورک پہ بات کی تھی، سبق یاد کرنے کے اصول پر بات کی تھی، گھر میں رہنے کے اصول پر بات کی تھی، اسی طریقے سے آپ نے ہوم ورک کیسا دینا ہے اس پر میں نے بات کی تھی، انما الاعمال بالنیات اس پر میں نے الحمدللہ بات کی تھی۔ تو مختلف موضوعات پر، ٹرائل پر میں نے بات کی تھی، اور کنفرم ٹرائل پر میں نے بات کی تھی، کلاس شروع کیسے کرنی ہے، فیس کی بات کیسے کرنی ہے۔ وہ جو 2 دن تھے وہ ابھی میں نے یہاں بیان نہیں کیے کیونکہ اس کی یہاں ضرورت نہیں ہے، تو میں نے جان بوجھ کے ان کو خلاصے میں ایڈ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا چونکہ مقصد ہے کہ ہم کسی طریقے سے یہ مرکبات کو سمجھیں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اب دیکھیں نورانی قاعدہ لکھنے والے نے کمال کا لکھا ہے، وہ بات آگے بھی آئے گی لیکن میں آپ کا دل خوش کر دیتا ہوں۔ حروف مقطعات تو ہم آخر میں پڑھیں گے۔ اب دیکھیں لکھاری نے حرکت کا جب چیپٹر شروع ہوا، اس نے سب سے پہلے حروف ہلکی لکھے، اس کے بعد لہاتی لیٹر لکھے، اس کے بعد شجریہ جیم شین یا لکھے۔ غوط کی وجہ سمجھ نہیں آئی کہ یہاں پہ انہوں نے الگ کیوں لکھا ہے۔ لام نون را ترفیہ زلقیہ لیٹر، طا دال تا لثویہ لیٹر، صاد سین زا حروف صفیر لکھے، اس کے بعد لائٹ لیٹر، وہ نطعیہ تھے، سوری یہ نطعیہ تھے، اور ضا دال تھا یہ لثویہ نرم لیٹر، آگے حروف شفوی لکھے۔ اور کمال والی بات یہ ہے
کہ حرکت والا جو چیپٹر ہے اس کا الٹ تنوین میں لکھا ہے. سب سے پہلے شفویہ، پھر لثویہ، پھر آگے اللہ آپ کا بھلا کرے، ضا، زا، زا، حروف صفیر آ گئے، پھر نطعیہ آ گئے، پھر یہ نون لام را طرفیہ آ گئے، پھر ضاد اسی طریقے سے الگ لکھا ہوا ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ الگ کیوں لکھے ہیں. پھر شجریہ لیٹر یا جیم شا، یا جیم شین آ گیا، پھر لہاتی لیٹر آ گئے، آخر میں حروف ہلکی لکھے ہیں. اب دیکھیں نا، اس میں ہم غور و فکر کریں گے تو بات بنے گی کہ انہوں نے حرکت کا جب چیپٹر شروع کیا ہے تو اس کے اندر ایک خاص ترتیب سے چیزیں لکھی ہیں، جس ترتیب سے پڑھائی گئی ہیں، اور اس کے الٹ انہوں نے لکھ دیا ہے اس کے اندر، کیا کہتے ہیں، نون تنوین کے اندر. تو آخر اس میں کوئی بات ہے، کوئی وجہ ہے، ہر چیز کو ایک بالکل ترتیب کے ساتھ، سیکوینسی کے ساتھ لکھا گیا ہے. ہر ایک چیز کو ایک خاص ترتیب سے لکھنے کی کوئی تو وجہ تھی. کیا وجہ تھی ہمیں نظر آ رہی ہے. ہم جتنا غوطہ لگاتے جائیں گے، ایک باکس کے بعد دوسرا باکس کیوں ہے، تیسرا باکس کیوں. لیکن اب میں مستقل سوچ رہا ہوں کہ حرکت کے اندر جب یہ شجریہ آ گئے، شجریہ کے بعد غاد الگ کیوں لکھا ہوا ہے. اس کا تعلق حروف مستعلیہ کے ساتھ نہیں ہے، تو باقی حروف مستعلیہ تو انہوں نے لکھے نہیں ہیں. لیکن جہاں تک میری سوچ کام کرتی ہے، 3 حروف مستعلیہ اوپر آ گئے، چوتھا یہاں، پانچواں یہ، اور چھٹا اور ساتواں، یعنی کہ انہوں نے بس ترتیب سے لکھ دیے ہیں. یعنی کہ حروف مستعلیہ میں سے صرف غاد رہ گیا تھا، تو انہوں نے اپنی طرف سے یہاں پہ ایڈ کر دیا. میرا خیال یہ ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خلاصہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ خلاصہ بیان کریں گے، وہ آپ کا خلاصہ نہیں ہوگا، وہ آپ کا نچوڑ ہوگا پورے 30 دن کا. جب آپ بچے کو پڑھانے لگیں گے، آپ جب پڑھائیں گے دال، دال، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے یہاں پہ کون کون سے کویسچن کرنے ہیں، یہاں پہ کون کون سے کویسچن کرنے ہیں، خازال میں کون کون سے کویسچن کرنے ہیں، را پہ میں نے کون کون سے سوال کرنے ہیں، زا میں نے کون کون سے سوال کرنے ہیں. اصل مقصد جو ہے یہاں پر بیان کرنے کا وہ یہی ہے. امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی.